بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 8 کلاس کا اردو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم سمر پیک میں سے اردو بے کا مضمون پڑھیں گے۔ شاعر علامہ محمد اقبال۔ مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ تعارف۔ آسمان ادب پر شعراء کی کہکشاں سجی ہوئی ہے، جن میں میر تقی میر، خواجہ میر درد، مومن خان مومن، خواجہ حیدر علی آتش، ابراہیم ذوق، اسد اللہ خان غالب، مولانا الطاف حسین حالی اور ظفر علی خان جیسے روشن ستارے چمک رہے ہیں۔ یہ سارے اپنی جگہ، لیکن مجھے علامہ اقبال جیسا درخشاں ستارہ کوئی نظر نہیں آتا۔ بلکہ اگر یہ کہوں کہ علامہ اقبال آسمان ادب کا روشن چاند ہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ علامہ اقبال جیسا مفکر، فلسفی اور حکیم الامت شاعر ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ ولادت۔ مدت مدیر کی بات ہے کہ کشمیر میں ہندوؤں کے ظلم و ستم نے مسلمانوں کو نہایت تنگ کر رکھا تھا۔ کچھ مسلمانوں نے وادی کشمیر کی بہاروں کو چھوڑا اور پنجاب کی گرم ہواؤں میں آن بسے۔ ان مہاجر مسلمانوں میں ایک خاندان سیالکوٹ میں مقیم ہوا اور یہیں کا ہو رہا۔ اسی خاندان کے ایک بزرگ کا نام صوفی نور محمد تھا، جو سیالکوٹ میں ٹوپیوں کی دکان پر کام کرتے تھے۔ وہ نیک طبیعت اور خدا پرست تھے۔ 9 نومبر 1877 کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ ماں باپ نے خوشی منائی اور بچے کا نام محمد اقبال رکھا۔ آپ کی والدہ امام بی بی بہت نیک خاتون تھیں۔ ابتدائی تعلیم۔ وقت گزرتا گیا، بچہ بڑا ہوتا گیا۔ جب ذرا سمجھدار ہو گیا تو ایک مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ یہاں سے اٹھا تو مشن اسکول میں بٹھایا گیا۔ بچہ بڑا ذہین تھا۔ اس نے پرائمری میں وظیفہ پایا، مڈل میں پھر یہیں اعزاز حاصل کیا۔ میٹرک سے فارغ ہوا تو مرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ شمس العلماء مولوی میر حسن۔ یہاں علامہ اقبال کو مولوی میر حسن جیسے ہمدرد اور لائق استاد ملے، جنہوں نے آپ میں عربی، فارسی، فلسفہ اور اسلامیات کا ذوق پیدا کیا۔ انگریز کی طرف سے سوال۔ جب انگریزوں کی طرف سے سوال ہوا کہ مولوی صاحب نے کون سی کتاب لکھی، تو علامہ اقبال نے جواب دیا کہ میں خود ان کی زندہ کتاب ہوں۔ لاہور میں تعلیم۔ ایف اے پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا اور پنجاب بھر میں اول رہے۔ پھر کچھ عرصہ اسی کالج میں پروفیسر بھی رہے۔ پروفیسر آرڈن کا قول: اقبال جیسا شاعر محقق سے محقق تر بنتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم۔ 1905 میں یورپ کے سفر پر کمر باندھی۔ پہلے بیرسٹری کرنے کے لیے لندن گئے اور کیمبرج یونیورسٹی سے بار ایٹ لاء کی ڈگری حاصل کی۔ پھر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جرمن یونیورسٹی میں چلے گئے، وہاں سے ڈگری حاصل کی اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال وکیل بن کر وطن واپس لوٹے۔ اس بے وطنی اور یورپ کی بے راہبری نے اقبال کے دل میں اسلام کی سچی محبت پیدا کر دی۔ وطن واپس۔ 1908 میں آپ وطن واپس آئے اور لاہور میں قیام کیا۔ کچھ عرصہ وکالت کرتے رہے، لیکن اسے مستقل پیشہ نہ بنایا، کیونکہ آپ کا اصل میدان شاعری تھا، جسے آپ نے قوم کو بیدار کرنے کے لیے استعمال کیا۔ شاعری کی ابتدا۔ آپ کو بچپن سے شعر و شاعری سے محبت تھی۔ آپ نے طالب علمی کے دور سے ہی شعر کہنے شروع کر دیے تھے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے 7ویں جماعت میں شعر کہنے شروع کر دیے تھے۔
انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں اقبال کے نام سے رونق آ جاتی تھی۔ اقبال کی نظم کا ایک ایک شعر اشرفیوں میں تلتا تھا۔ وہ مسلمانوں کے زوال پر بے حد غمناک تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو جگانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو اپنا شاندار ماضی یاد دلایا۔ تصور پاکستان۔ آپ نے 1930 میں اپنے مشہور تاریخی خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کا پاکستان کا تصور پیش کیا۔ انہوں نے قائد اعظم کو ولایت سے بلا کر مسلمانوں کا رہنما بنا دیا۔ علامہ اقبال جانتے تھے کہ محمد علی جناح ایک ایسا لیڈر ہے جسے نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ راستے سے ہٹایا جا سکتا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان والوں۔ چنانچہ علامہ اقبال کی رہنمائی اور قائد اعظم کی شبانہ روز محنت سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا اور پاکستان کا چاند دنیا کے نقشے پر طلوع ہوا۔ سر کا خطاب۔ انگریزوں نے اقبال کو سر کا خطاب دے رکھا تھا، مگر اقبال نے انگریزی حکومت کو اپنی شاعری کے ذریعے ہلا کر رکھ دیا۔ انگریز کا سحر اس درویش کے سامنے عاجز آ گیا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال غیرت اسلامی کے پیکر تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور اکابرین اسلام کی ذرا سی بے حرمتی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رگ و ریش میں سمایا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تو علامہ اقبال کے آنسو جاری ہو جاتے۔ ان کے کلام میں جا بجا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے عقیدت کا اظہار ملتا ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، ظاہر میں اس میں محمد سے اجالا کرتے۔ وفات۔ افسوس ہے کہ اقبال نے جو شمع جلائی تھی وہ خود اس کی روشنی سے مستفید نہ ہو سکے اور 21 اپریل 1938 کو راہ عالم بقا ہو گئے۔ بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے باہر آپ کا مقبرہ زیارت گاہ عوام خاص ہے۔ سچ ہے کہ ایسے لوگ کئی صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے خود فرمایا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ یہ آپ کا سمر پیک ہے۔ مضمون علامہ اقبال، اس کا ہوم ورک کر لیں اور اس کو زبانی بھی یاد کریں۔ شکریہ۔